السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور انہوں یہود نے ان چیزوں جنتر منتر کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور انہوں نے اس علم کی بھی پیروی کی جو علم بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ فرشتے کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ لوگ ان سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس جادو کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ لوگ ان سے وہ علم بھی سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، نفع بخش نہیں تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو اس جادو کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی وہ جادو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اب یہاں پر یہود کی ایک اور نافرمانی کہ ان یہود نے کتاب کو چھوڑ کر، کتاب کو اوپر سے پشت ڈال کر کن چیزوں میں لگ گئے، جنتر منتر جادو میں پڑ گئے، اور ان کی شیاطین کی پیروی کرنے لگے۔ وہ شیاطین کون؟ جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں جادو کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سلطنت دی تھی، جنوں، پرندوں، ہواؤں، ان سب چیزوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور وہ ان کی ایک دعا کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت دے جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد آپ کسی کو نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما کر ان کو یہ سب چیزیں ان کے تابع کر دی تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کی اتنی شاہانہ سلطنت دیکھ کر یہود یہ سمجھتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر حاصل کیا، تو وہ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے جادو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے، اور یہود جو تھے سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ جادوگر کہتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی صفائی پیش کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، وہ جادو نہیں سکھاتے تھے بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہود جو ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ عہد شکنی کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کو قتل بھی کر دیا، اور اپنے انبیاء کے بارے میں غلط روایات لکھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے ایسی ہی روایات لکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی یہاں پہ پیش کر دی کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، کہ جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفائی میں آیات اتاری تھی کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ اور جادو جو ہے برحق ہے، اس کو ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ، یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، اور جادو کرنے اور کرانا کفر ہے، اور جو جادو کرتا کراتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اور جادو کرنے میں شیاطین کی مدد شامل ہوتی ہے، اور شیاطین جو ہے انسان سے شریعت کے خلاف کام کرواتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے برے کام کرتے ہیں۔ اور شیاطین کیسے کیسے گندے کام کرواتے ہیں کہ محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرواتے ہیں، اور قرآن پر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یا قرآن کی آیات کو الٹا لکھنا، حیض سے لکھنا، شیاطین کو سجدہ کرنا، اس طرح کے خبیث کام کرواتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں ان کی مدد کرتے ہیں جادوگروں کی۔
اور جس شخص پر جادو کیا جاتا ہے وہ پھر اس کا عقل، احساس، دماغ، دل سب کچھ جو ہے جادوگر کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جادو کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ تکلیف دہ ہے، جس پر کیا جاتا ہے وہ تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ کے آئے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ان کے لیے حرمت ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور جادو جو ہے وہ شروع زمانے سے ہی، بہت پرانے زمانے سے ہی ہے، لیکن جو زیادہ مشہور ہوا وہ یہود کے زمانے سے ہوا۔ یہود جب ان چیزوں میں پڑے۔ اور جادو کی دو قسمیں آتی ہیں، لوگ دو طرح کے جادو کہتے ہیں، ایک کالا جادو اور ایک سفید جادو۔ اب سفید جادو کس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ اچھائی کے لیے جادو کرتے ہیں اس کو لوگوں نے سفید جادو، اور جو برائی کے کاموں کے لیے جادو کرتے ہیں اس کو لوگوں نے کالا جادو کہہ دیا۔ لیکن جادو جو ہے جادو ہی ہوتا ہے، کالا ہی ہوتا ہے، اور وہ منع ہے کرنا اسلام میں۔ جادو اور جنات، شیاطین، یہ ایسی چیزیں جس میں ہر ایک کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اسے ایسا جن یا الدین کا چراغ مل جائے جس سے اس کا کام منٹوں میں ہو جائے۔ اور جادو سے انسان جو ہے جلدی مرعوب ہو جاتا ہے، جلدی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور انسان کی آزمائش اکثر اسی چیز میں آتی ہے جس میں اس کا دلی لگاؤ ہو۔ جیسے یہود کا دلی لگاؤ ان چیزوں میں تھا، تو ان کی آزمائش بھی پھر اسی میں آ گئی۔ اور کیا آزمائش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، جو جادو سکھایا کرتے تھے یہود کو۔ اب یہ ان کی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے اور وہ بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں تو صحیح ہوگا، لیکن جو ہاروت اور ماروت تھے وہ جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کفر ہے، بس تم کفر نہ کرو، جادو نہ سیکھو، لیکن پھر بھی وہ جادو سیکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرشتے جو تھے ان کی آزمائش کے لیے اتارے تھے۔ جیسے لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے آزمائش بن کر ان کی قوم کے لیے خوبصورت شکل میں، اور قوم ان کے پیچھے پڑ گئی تھی خوبصورت نوجوان دیکھ کر۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے پاس بھی یہ ہاروت اور ماروت آزمائش بن کر آئے تھے۔ اب یہ ہاروت ماروت کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور اب کہاں ہیں؟ کیا بابل میں ہی کسی کنویں پر الٹے لٹکے ہوئے؟ ان کے بارے میں بہت سی اسرائیلی روایات مشہور ہیں، ان کا میں تفصیل سے نہیں بتا رہی کیونکہ اس چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے، وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ اتر آئے زمین پر اور جادو سکھانے لگے۔ اس کے بارے میں جو مزید اسرائیلی روایات ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی آتا ہے اس کا تفصیلی واقعہ کہ وہ کیسے زمین پر اترے اور کیسے سکھانے لگے، پھر ان کا آخر میں کیا انجام ہوا۔ وہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو گوگل کر کے ہاروت ماروت تفسیر ابن کثیر گوگل کر کے پڑھ سکتا ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ کیونکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، یعنی کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اور آگے اللہ نے بتایا وہ کون سا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اور یہ جادو کی سب سے بدترین قسم ہے کہ میاں اور بیوی میں آپس میں جدائی ڈال دینا جادو کے ذریعے، کیونکہ یہ رشتہ خاندان کی سب سے مضبوط بنیاد ہے اور اسی رشتے کی وجہ سے ہی اور آگے خاندان بنتے ہیں، اور اگر یہی توڑ دیا جائے تو پھر خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جادو کی سب سے بدترین قسم اللہ نے کیا بتائی کہ وہ جادو کی سب سے بدترین قسم کا استعمال کر کے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس جادو کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جادو بھی اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو جادو اثر انداز ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات حرام راستے جو ہیں انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کو آزمانے کے لیے، کہ نفع نقصان کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب یہ شخص جو جادو جو ہے میرے اذن سے ہی ہوا ہے، تو اب یہ شخص کیا کرتا ہے، میرے پاس لوٹتا ہے یا پھر جادوگروں کے پاس جاتا ہے واپس؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر کسی پر جادو ہو تو اس کا توڑ بھی وہ جادو سے ہی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ جادو کا توڑ ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتا ہے، معوذتین، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، یہود نے ہی جادو کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس شخص نے کیا تھا اس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کیا تھا۔ تو پھر اس جادو کے طور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورہ ناس اور سورہ فلق نازل کی تھیں، 11 آیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھیں اور پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کی گرہیں سب کھل گئیں اور جادو سے آزاد ہو گئے۔
اگر کسی پر جادو ہو گیا تو سب سے پہلے تو یہ یقین کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہوا بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے، اور پھر اس کا توڑ کس سے؟ قرآن پاک سے ہی کرنا ہے۔ اور ان جنات اور جادو سے حفاظت کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث بتائی ہیں، جیسے بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعا پڑھنا، صبح شام کے اذکار پڑھنا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ان سب چیزوں سے بچا لیتی ہے کہ اگر کسی نے ہم پر جادو کیا بھی ہے اور ہم نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں تو اس کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے ان سب چیزوں سے۔ اور آگے اور وہ لوگ ان سے وہ علم بھی سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، یعنی کہ وہ جانتے تھے یہ جو جادو ہے یہ ان کے لیے نقصان دہ نفع بخش نہیں ہے، اس کے ذریعے سے وہ ایمان سے بالکل خالی ہو جائیں گے اور حالت کفر میں چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کتنی ہی بری چیز تھی جادو، جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور جادو واقعی بہت بری چیز ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عامل کے پاس اتنے جنات قید میں ہیں، تو دراصل جنات قید میں نہیں ہوتے، جنات ایک آزاد مخلوق ہے، ان کو کوئی قید نہیں کر سکتا، بلکہ انسان جو ہے جو جادوگر ہوتا ہے وہ جنات کی قید میں آ جاتا ہے، کیونکہ جنات جو ہیں انسانوں کی جو خواہشات ہے جادوگروں کی وہ پوری کرنے کے لیے ان کو کوئی شرائط دیتے ہیں، کہ جیسے کہ نہانا نہیں ہے، وضو نہیں کرنا، یا ایک مخصوص چیز کر لیتے ہیں وہ نہیں کھانی، اور اگر کوئی غلطی سے جادوگر وہ کام کر لے تو پھر جنات آ کر اس جادوگر کو مار دیتے ہیں۔ اور اگر جادوگر کبھی اس کے دل میں ایمان آ جائے اور وہ توبہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے توبہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو جنات اس کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کو واپس اس راستے پر آنے نہیں دیتے، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کر رکھے۔ اگلی آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ یہود ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا وہ بہت ہی بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جادو کے مقابلے میں ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے تو آخرت میں یہ چیز ان کے لیے بہتر تھی۔ آیت نمبر 104، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سمجھنے کے لیے راعنا ہماری رعایت کیجیے نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے کہہ لیا کرو، اور بات کو پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کفار کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب اس آیت کا ایک پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو مسجد نبوی میں بیٹھتے اور آپ کی محفل ہوتی صحابہ کرام کی، اور دوسرے لوگ بھی آ کر بیٹھتے، تو یہ یہود بھی آپ کی محفل میں آتے، تو صحابہ کرام کو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تو صحابہ کرام جو تھے یہ لفظ استعمال کرتے، راعینا ہماری بات سنیے۔ تو یہود جو تھے وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے، لیکن اپنی زبان کو تھوڑا مروڑ کر یہ لفظ استعمال کرتے کہ جس کا مطلب ہوتا اے چرواہے ہماری طرف دیکھیں۔ وہ لفظ استعمال کرتے تھے راعینا، اور اس کا مطلب ہے اے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا پتہ نہیں چلا، لیکن اوپر بیٹھے اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا، اور وہ اپنے محبوب کی یہ توہین آمیز کلمات نہیں برداشت کر سکے، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور صحابہ کرام کو بھی یہ لفظ کہنے سے ہی منع کر دیا۔ یہود کو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیا فرما دیا کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، لیکن صحابہ کرام کی اصلاح فرما دی کہ تم لوگ اس الفاظ کو بدل لو اور انظرنا کہا کرو کہ ہماری طرف دیکھیے۔ اور یہود جو تھے راعینا کہہ کر بہت خوش ہوتے تھے کہ ہم تو اس اعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القابات سے پکار رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر ان کا یہ بول بھی کھول دیا، کیونکہ ہم پہلے پیچھے ہی پڑھ کے آئے کہ انہوں نے ایک اور جگہ بھی ایسے زبان کو مروڑ کر ان کو حطۃ کہنے کا کہا گیا تھا دروازے سے داخل ہوتے ہوئے، لیکن انہوں نے زبان کو مروڑ کر حنطۃ لفظ کہا تھا، تو یہ ان کی فطرت تھی کہ جس بات کا ان کا حکم دیا جاتا تھا اس کا الٹ کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر ہیں اور مخلص ہیں اور اس کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں پھر لوگوں کی سازشوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہو جاتا ہے. ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ کون ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو اس سے بچانے والا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پر رسول کو پتہ نہیں تھا کہ یہود ان کو اس طرح کے القابات دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. اور کیا فرمایا، تم بات کو پہلے ہی غور سے سن لیا کرو کہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ اس وقت صحابہ کرام کے لیے بھی آیت تھی اور ہمارے لیے بھی، کہ اگر کوئی ہمیں بات بتا رہا ہے تو اس کو پہلے سے ہی غور سے سن لیں، تاکہ ہمیں اور مزید سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ ایسا کرنے سے جو بتانے والا ہوتا ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.